اگر سبزی 500 روپے کی ملتی ہو، گوشت کی قیمت 1500 روپے، چھوٹا گوشت 1500-1600 روپے کلو مل رہا ہے، دالیں سینکڑوں سے اوپر چلے گئے، آلو کی قیمت غریب کی پہنچ سے دور، شلجم بھی اب کھانے کے لائق نہیں رہے۔ جناب اسپیکر، ایسے حالت میں جب گھی 450 روپے کا کلو ہو گیا ہے، چینی 150 روپے میں مل نہیں رہی، آٹے کا تھیلا 1500-1600 روپے پہ پہنچ چکا ہے، سستی روٹی کا وعدہ کر کے آج روٹی 20 روپے کی مل رہی ہے۔ جناب اسپیکر، پیٹرول کا وعدہ تھا کہ ہم 40 روپے میں دیں گے، نواز شریف اس میں چوری کرتا ہے، ہم آپ کو یہ 40 روپے میں دیں گے، 60 روپے میں مہنگے بیچتے ہیں۔ آج پیٹرول قریباً 150 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک بجلی کا یونٹ جو لوگوں کو 6 روپے میں ملتا تھا، کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کپتان صاحب کہتے تھے کہ یہ 6 روپے میں نواز شریف کی حکومت چوری کر رہی ہے، ہم آپ کو 2 روپے کا یونٹ دیں گے۔ 3.5 سال گزر گئے ان کی حکومت کو مرکز میں، خیبر پختونخوا میں ان کا 9واں سال ہے اور بجلی کا یونٹ 30 روپے کا ہو چکا ہے۔ اچھا، اب 2 روپے مزید بڑھا دیے تو 32 روپے کا ہو جائے گا۔ لوگوں کے گھروں کے اس کے حالات یہ بن رہے، لوگوں کے گھروں کی بجلیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ People they are not in the position to pay their electricity bills۔ جو بل نہیں دے سکتا ان کے میٹر کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ گیس جو کبھی سستی ہوا کرتی تھی، امیر اور غریب کی وہ اس کا ایندھن ہوتا تھا، آج گیس کے میٹر کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ بل جمع نہیں کر سکتے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، نئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، جو موجودہ کارخانے تھے وہ بند ہو گئے۔ یہاں آپ صدر بازار میں جائیں، سویکارنو چوک میں جائیں، مینا بازار جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، آپ اپنے علاقے کے اپنے حلقے کے بازار میں چلے جائیں، کوئی دکاندار آپ کو نہیں بولے گا کہ میری دکان چل رہی ہے، کوئی منافع نہیں ہو رہا۔ وہ ٹرک کا ڈرائیور جو 80,000 روپے کا کرایہ لیتا تھا، آج سے 1.5-2 سال پہلے 70 تک، ڈیزل کی قیمت دگنی سے تگنی ہو گئی ہے، اس کا کرایہ وہی 80,000 روپے ہے۔ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو نئی آفت آ رہی ہے، دودھ جو بچوں کی خوراک ہے، جو بیماروں کی خوراک ہے، جو ہم گھروں میں معذور لوگوں کو دیتے ہیں، ضعیف والدین کو پلاتے ہیں، دودھ کا لیٹر 1 کلو دودھ 150 روپے کا ہونے والا ہے۔ 150 روپے کا لیٹر۔ جناب اسپیکر، وعدہ کیا کیا گیا تھا کہ نیا پاکستان بنائیں گے، وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 90 دنوں میں 100 دنوں میں نیا پاکستان بنا کر دیں گے۔ آپ نے ابھی تک بغیر اس کے کہ آپ الزام لگاؤ، لان تان کرو، یہ چور وہ چور فلاں چور، کہاں ہے چور؟ کس سیاسی لیڈر پہ آپ نے چوری ثابت کی ہے؟ بتائیں۔ نواز شریف پہ اگر کوئی چوری ثابت ہوئی ہو تو بتاؤ۔ چوری تو ثابت نہیں ہوئی، اس کو اقامے پہ نااہل کر کے بھیج دیا باہر۔ یہی کیا، قومی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے ان پہ چوریوں کے الزام لگائے گئے۔ یہ سیاست تھی، یہ وہ نئے پاکستان کا ایجنڈا تھا، یہی وہ لندن پلان تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر جناب اسپیکر، اگر میں یہاں ہوں تو اب اس کے بعد بجلی مزید مہنگی ہونے والی ہے، اور یہ اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوا ہمارے حکومتی بینچز پر جو اس بات کو ڈینائی کر سکے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے بجلی کے بڑے مہنگے معاہدے کیے ہیں۔ بھئی تم کوئی سستا معاہدہ کرو۔ تمہاری حکومت تھی اس صوبے میں، تم بولتے تھے کہ ہم 350 ڈیم بنا رہے ہیں اور ہماری بجلی تیار ہو چکی ہے، وہ ہمیں نواز شریف کی حکومت اجازت نہیں دے رہی، ورنہ ہم اس کو نیشنل گریڈ میں ڈال دیں۔ ڈال دو، وہ بجلی کدھر ہے؟ کہاں پر ہے وہ بجلی؟ ہے کوئی نہیں ہے۔ سب جھوٹے وعدے، کھوکھلے نعرے، اور اس قوم کی نوجوان نسل کو ورغلایا تھا۔ وہ بھائی نہیں کر سکتے تھے تو جھوٹ کیوں بولا؟ اور میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کچھ نہیں تو عمران خان کی پرانی تقریریں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر وہ اسلام آباد میں کرتے تھے،
وہ تقریریں ذرا اسکرین پہ چلائیں, ذرا اس پہ بھی چلائیں, یہ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھیں, اور یہ پوری دنیا دیکھے کہ انہوں نے وعدے کیا کیے تھے اور اس قوم کو, اس ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے, کہاں پہنچا دیا گیا ہے. 2-4 گاڑیاں فروخت کر کے پرائم منسٹر ہاؤس کی آپ بولتے تھے کہ یہاں پہ نواز شریف نے بھینسیں پال کے رکھی تھی, وہ نیلام کر دی. پوائنٹ سکورنگ, سیاسی قیادت کو, ملک کی مقبول قیادت کو گندا کرنے کے لیے, ان کو بدنام کرنے کے لیے غلیظ کھیل رچایا گیا. اب حالات یہاں پر آ گئے کہ اس بے روزگاری کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. واللہ اسپیکر صاحب, آپ بھی اس معاشرے کے بندے ہیں, اور یہ سب دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. 2-4 دن پہلے یہاں پہ سرکاری پارٹی کا جلسہ تھا, یہاں چوک سے مزدوروں کو 1000 روپے دیہڑی دے کر اپنے جلسے میں لے کر گئے ہیں. یہ ان کی پرفارمنس ہے. لوگ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں, لوگوں کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں. اور اب اگر میں آؤں اس پہ, تو اس کے اثرات کیا ہیں جناب اسپیکر؟ جب چوری بڑھتی ہے, جب مہنگائی پیدا ہوتی ہے, جب بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, جب یہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جناب اسپیکر؟ ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں. ایسے معاشروں میں زنا عام ہو جاتا ہے, ایسے معاشروں میں عصمت دریاں عام ہو جاتی ہے, ایسے معاشروں میں پھر چوری چکاری بڑھ جاتی ہے, ایسے معاشروں میں ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں. اور میں اس مہنگائی کو, بے روزگاری کو میں لنک کرتا ہوں, آپس میں رشتہ ہے اس کا, بڑا اٹوٹ رشتہ ہے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ. جناب اسپیکر, نوشہرہ میرا ایک ایسا ضلع تھا جہاں پر کبھی ہم نے گن پوائنٹ پہ ڈکیتیاں نہیں دیکھی تھی, رابریز نہیں دیکھی تھی. جناب اسپیکر, نوشہرہ کلان میں مجھے اب بھی نام یاد ہے, میرے جاننے والے دوست ہیں یار محمد کے گھر میں گن پوائنٹ پر اس کے بچوں, اس کی بیوی کو گن پوائنٹ پہ ان کو کڈنیپ کیا, ان کو ہراساں کیا, اور ان کے گھر سے سونا, طلائی زیورات, پیسے سب لوٹ کے چلے گئے. اس کے بعد پراچا صاحب ہیں نوشہرہ کلان کے, اس کے گھر میں یہی واردات ہوئی. اب یہ صرف نوشہرہ کا حال نہیں ہے, یہ حالت پشاور کی بھی ہے, یہ سوات کی بھی ہے, یہ ڈی آئی خان میں بھی ہے, یہ ہزارے میں بھی ہے, یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, مجھے پتا آپ مجھے ٹوکنا چاہ رہے ہیں, آپ نے مائک اپ آن کر دیا, مجھے 2 منٹ دے دیں, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. لیکن یہ بات مجھے یہ بتائیں, اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے, کس سے کریں گے؟ یہ ایوان, یہ اسمبلی, یہ ہاؤس یہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پر عوام کی مشکلات, ان کی تکالیف پہ بحث کی جائے, ان کا ذکر کیا جائے. اور یہ جو ٹریجری بینچز ہیں, دے آر ریسپانسبل, یہ ذمہ دار ہیں کہ یہ بات کا جواب دیں گے. اس کا جواب یہ کبھی نہیں ہوگا. میں پہلے سے بتا دوں آپ کو, یہ جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے, یہ چوری چکاری ہو رہی ہے, یہ بینک لوٹے جا رہے ہیں, یہ دکانوں سے موبائلیں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو بڑھ رہی ہیں, اس میں آپ کا بھرپور حصہ ہے, آپ ذمہ دار ہیں. اور اس کا جواب یہ بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ہم سے پہلے حکومتوں نے زیادہ پیسوں پہ مہنگے انہوں نے معاہدے کیے تھے, ان کی کارستانیاں یہ تھی, انہوں نے لون لیے تھے. ہمیں پتہ ہے نواز شریف کی حکومت جب ختم ہوئی, اس ملک پہ $27,000 کا قرضہ تھا اور آج 45,000 سے تجاوز کر گیا. کہاں گیا وہ پیسہ؟ وہ جو اتنا لون آپ نے لیا ہے وہ کدھر لگایا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں, لون لیے جا رہے ہیں, قرضوں پہ قرضے, مہنگے داموں. کیا یہ دوسروں کو چور کہتے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو کوئی اس بات کا خیال نہیں آتا؟ پیناڈول کی گولی ایک پلتا 80 روپے کا ہو گیا جناب اسپیکر, 80 روپے کا ہو گیا ہے. یہ 10 روپے کا ملتا تھا. شوگر کے مریضوں کی دوائی وہ جناب اسپیکر 500 روپے سے, بڑی معمولی دوائی, وہ تجاوز کر گئی ہے. آپ دیکھیں باقی دوائیوں کی قیمتوں میں ہزار گنا اضافہ ہو گیا ہے. کینسر کے مریض تڑپ رہے ہیں, ان کو دوائی نہیں ملتی. کون سا وطن کارڈ, کون سا یہ صحت کارڈ؟ آپ نے اس پہ, آپ کی وطن کارڈوں کے بھی حالت کچھ اور ہے. کوئی مجھ سے اس پہ ڈیبیٹ کرے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں من پسند لوگوں کو ڈال کر
من پسند لوگوں کے اسپتالوں کو شامل کر کے ان کو نوازا جا رہا ہے. ہمارا نظام کہاں جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر، کیا ہوگا؟ یہاں پہ بات کرنے سے اور محض اختیار ولی کو جواب دینے سے بات ختم نہیں ہوگی. کوئی ٹھوس حل نکالیں. اور میں پھر بتا رہا ہوں، آپ کے پاس اگلے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، کوئی مہینے دو کی بات رہ گئی ہے. شاید یہ نظام آپ کا لپیٹ دیا جائے اور پھر یہ اسمبلی نہیں رہے گی، پھر نیا الیکشن ہوگا. اگر آپ عوامی لوگ سمجھتے ہو خود کو تو آپ عوام کے جذبات، ان کے سوالات، اس کا جواب دیں. اور جو باہر پبلک رو رہی ہے، کیا نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ کل وکیل آئے تھے اسمبلی کے باہر، احتجاج کر رہے تھے، ہائے ہائے مہنگائی. پوری قوم، ملک کا ہر چوک، اس ضلع، اس صوبے، اس ملک کے ہر چوک میں ہائے مہنگائی. سب کہہ رہے ہیں لٹ رہے ہیں، مر گئے، فریاد کر رہے ہیں. کوئی سننے والا ہے؟ نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ گورنر ہاؤس کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین آرائش پہ پیسہ لگ رہا ہے، پریزیڈنسی پہ خرچہ ہو رہا ہے. کون گرائے گا یہ گورنر ہاؤس؟ وعدہ کیا تھا کہ اس پہ بلڈوزر چلائیں گے. کون اس سی ایم ہاؤس کو لائبریری بنائے گا؟ وہ پرائم منسٹر ہاؤس جس کو آپ نے بتایا تھا کہ اس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے. کون بنائے گا؟ وہ وعدے، وہ دعوے، وہ سب جھوٹ تھا. وہ سب اس قوم کی نوجوان نسل کو ورگلانا تھا. آپ تو بولتے تھے، آپ تو ابھی تو جناب اسپیکر اس پہ 1 گھنٹہ مزید بحث کی، اس میں ٹائم ہے. میرے بعد مجھے آپ نے نمبر بھی آخر میں دیا ہے، میرے بعد ایک مقرر آدھی ہے. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب اسپیکر. میں صرف 1 منٹ دوں گا اجازت دینے. آئی نو جی، مجھے پتا آپ رولز کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے رولز وائلیشن پہ مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کی اجازت دیں. میں پھر ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سمجھیں کہ پوائنٹ آف آرڈر ہے کیا چیز. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت بھی کم ہے، آپ کے وعدے بھی بڑے بلند و بانگ تھے، کوہ ہمالیہ سے اونچے، K2 سے اونچے، سمندر سے گہرے. ان وعدوں کو پورا کریں. باہر کی جو قوم ہے، یہ نوجوان نسل جس کو آپ نے ورغلایا تھا، وہ آپ سے تبدیلی اور انقلاب کے بارے میں کوئی امید لگا بیٹھی تھی. ان کو نہیں پتا کہ ان کی حکومت کر کیا رہی ہے، وہ کس ڈگر پہ چل پڑی ہے. حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. لوگ زہر خرید کر خودکشی. تھینک یو. میڈم نگہت رکزئی صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب، تھینک یو.